تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. گزشتہ جو آخر میں بات ہوئی تھی، جنگ احد کا بیان چل رہا تھا اور تقویٰ پر بات مکمل ہوئی تھی، جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کی تعریف بتائی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آیا تھا. اللہ جل شانہ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میدان احد میں کسی وجہ سے تھوڑی بہت ہار کا منہ دیکھنا پڑا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن اگر تھوڑے بہت حالات آ جائیں، ظاہری طور پہ اگر تکلیف دکھے، اپنے عزیز اقربا شہید ہوتے دکھیں، مال جو ہیں وہ خرچ ہوتا دکھ جائے، کچھ جانیں چلی جائیں، اس سے ہمت بھی آنا چاہیے. اس لیے کہ جان جو جاتی ہے وہ جاتی نہیں بلکہ باقی رہتی. جو مال وہاں لگتا ہے برباد نہیں ہوتا بلکہ وہ مال باقی رہ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں لگنے والی جان زندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں لگنے والا مال بڑھ جاتا ہے اور قیمتی ہو جاتا ہے بلکہ محفوظ ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو احد کے اندر صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، اگر کہ اس کی وجوہات جو پہلے رمضان سے پہلے آ چکی تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ جب دیکھنے لگے کہ ہمارے اوپر کفار غالب آ گئے تو تھوڑا بہت گھبرا گئے. اللہ جل شانہ نے کہا یہ گھبرانا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، اس لیے جس میدان میں آپ کودے ہو، یہ جنگ کا میدان تو اس شہادت کا مقدمہ ہے جس شہادت میں اللہ جل شانہ زندگی فوراً دیتا ہے، اور موت تو ایسی ہے کہ قبر میں سو گئے، قیامت میں اٹھیں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہو. یہاں تو ایمان اور یقین کے ساتھ اس حال میں آئے ہو کہ جیسی شہادت ہوگی تو زندگی شروع. موت تو ایک انتقال ہے، ٹرانسفر ہے اس جہاں سے اس جہاں. ایک یہ دوسری وجہ جو بنی اطاعت چھوٹ گئی. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے. میں نے ایک جمعہ میں کہا تھا کہ اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہیں، اتباع اور اطاعت. اطاعت کہتے ہیں دل میں کسی کی بات کی عظمت کو اس طرح رکھنا، اس کی ہر بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے لیے دل مان جائے. اور اتباع کہتے ہیں اس کا عمل کر کے دکھلانا. اطاعت دل کے اندر عظمت ہوتی ہے اور اتباع اس کا ثبوت ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کھڑے تھے اور آپس میں اجتہاد کیا انہوں نے، تو کچھ کی رائے الگ ہوئی، کچھ کی رائے جانے کی ہوئی. اس نے کہا بھائی مقصد تو ختم ہو گیا، ایک تو یہ اطاعت چھوٹی تھی. تو وہ امت کو سبق دینے کے لیے ایسا ہوا تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ جہاں جہاں ہماری اطاعت چھوٹے گی ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور تیسری بات جو ہوئی تھی وہ یہ کہ منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی تھی، گودی میڈیا والوں نے، کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یا ان کو اللہ نے اٹھا دیا. اس پر صحابہ جو ہمت ہار گئے تھے ذہنی طور پہ، تو اللہ جل شانہ نے تسلی دی، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تمہیں سر بلند رہو گے اگر تم یقین پر قائم رہے. صفت ایمان ہونی چاہیے، صفت مومن مسلم اس دیہات کیا ہے، اسلام قبول کیا. اذ قالت الاعراب آمنا، آنے کے بعد کہنے لگے جیسے کلمہ پڑھا
کہ ہم تو مومن بن گئے. کیا بن گئے؟ مومن. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور جواب دیا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، ابھی مومن نہیں ہوئے، مومن تو نہیں ہوئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ ابھی تو تم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے، ایڈمیشن لیا ہے، داخلہ لیا ہے، ابھی تو تم اسلام میں اپنے آپ کو سپرد کرنے آئے ہو. جب اس پر قائم رہو گے، استقامو، اس پر استقامت رکھو گے، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھو گے، تو اس کے بعد مومن بنو گے. قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ تو اسلام. تو مؤمنین، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو کامیابی تمہاری ہے. کامیابی دو قسم کی ہے. ایک قسم کی کامیابی یہ ہے کہ اگر فتح ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ظلم و ستم سے اور لوگوں کی غلامی سے چھڑانے کا مژدہ اور مبارکبادی تمہیں ملے گی کہ تم نے ظلم و ستم سے، لوگوں کے پریشانیوں سے، لوگ جو انہیں اپنے ظلم کا شکار بنا رہے تھے، عورتوں کو، مردوں کو، جو بھی، ظلم سے نکالنے کا مژدہ اور انعام تمہیں ملے گا. آج بھی تاریخ اس دور جیسی مثال پیش نہیں کر سکتی جو 30 سال سرور کون و مکان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے دنیا کو بتلائے، یا وہ 23 سال اور 40 سال نبوت سے پہلے کے دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اللہ جل شانہ فرماتے کامیابی تو یہاں بھی ہے وہاں بھی. زندہ بچے تو لوگ آپ کو رہبری کے لیے سامنے سے آ کر پیشکش کریں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو زندگی شروع ہو جائے گی اصل حیات. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو تحقیق کہ اسی طرح سے دوسری قوم کو بھی زخم پہنچے ہیں. اگر تمہارے اعزاء و اقربا شہید ہوئے ہیں، رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے ہیں، آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے. یہاں تو ظاہری طور پہ جسموں پہ زخم کھانے پڑیں گے، اپنے عزیزوں کو کندھوں پہ اٹھانا پڑے گا، اپنوں پر آنسو بہانا پڑے گا. یہاں تمہیں بھی تکلیف ہوئی ہے تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں. اللہ مماثلت بتاتے ہیں، ایکول، تاکہ آدمی کا غم ہلکا ہو جائے. آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو دوسرے کو اگر جا کے دیکھے تو میرے ساتھ کھاٹلے پہ بہت سارے اور بھی جتنے بیڈ ہیں نا سب کچھ سوئے ہوئے لوگ، آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، میرا بیاہ آئی ہے، سنگت آئے، تو آدمی ذرا دل تھوڑا سہارا ملتا ہے. اللہ جل شانہ جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو جنگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی تم جیتے، کبھی وہ جیتے، کبھی تمہیں تکلیف، کبھی انہیں تکلیف. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ جل شانہ جنگ اس لیے کروا رہے تاکہ ایمان والوں کو آزما لیں ظاہری طور پر. وہ جو کہہ رہے ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کہا کرتے تھے منافقوں کو اور آنے والوں کو کہ ان کے پاس جھوٹنے بیٹھنے والے ہیں نا، وہ تو ہماری قوم میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں نا، ان کی تو کوئی سنتا بھی نہیں. ہماری سماج میں ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کہا کرتے تھے. اللہ جل شانہ فرماتے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جل شانہ تو ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ پہ یقین کن کا ہے؟ کون اللہ کے نام پہ خود پڑتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، بعض وہ ہیں جو تمنا کرتے ہیں اللہ سے ملیں. اللہ سے ملنے کی بس تو یہی ہے نا، یہی فلائٹ ہے شہادت والی، موت والی. موت کے بغیر تو نہیں مل سکتے. اس سنسار میں جانا ہے تو موت سے گزرنا پڑے گا. اللہ جل شانہ بعضوں کو جامع شہادت دینا چاہتا تھا. واللہ لا يحب الظالمین، جو دنیا کی مختصر زندگی پہ راضی ہو جائے اور دنیا کی ذرا سی واہ پہ راضی ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی کامیابی پہ راضی نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی کو اور ہدایت کو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رہبری کو چھوڑے، وہ تو ظالم ہے. ایسے ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
اور بھی دو مقصد تھے ایمان والوں کی، کچھ خطائیں، کچھ اجتہادی اپنے پائے سے ہٹ جانے کی بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان لغزشوں کو صاف کر کے ایمان والوں کو پاک کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کی زندگی میں ثابت قدم رہیں۔ کبھی کبھی باپ اپنے اولاد کو کہتا نا، وہ گھر پکڑو بچے، 4 دن یہاں وہاں بھٹکتا ہے، باپ کو پتہ ہے 4 دن کے بعد آئے گا، لیکن 4 دن میں سے جو سبق ملے گا نا پھر 40 سال تک ہی باہر نہیں جائے گا۔ اللہ میاں نے یہاں ان کی صفائی کی، ایمان والوں کی، تھوڑے بہت چاروں طرف سے گھیرے میں ڈالا، چاروں طرف سے انہیں جو حالات مسلط کر دیے تاکہ آئندہ اطاعت نہ چھوڑیں، آئندہ ثابت قدم رہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جل شانہ ایمان والوں کو پاک کرنا چاہتے تھے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ان کے نشے کو، کافروں کے نشے کو مٹانا چاہتے تھے۔ انہیں جو غرور تھا کہ ہمارے پاس ہے سب کچھ، ان کے پاس ہے کیا، ان کا ہے کیا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے مٹا کے دکھایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں بنا امتحان کے داخل ہو جاؤ گے؟ بس یہ کہ کلمہ پڑھ لیا کچھ نہیں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ نے ابھی اس بات کا مشاہدہ نہیں کروایا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں جانے دینے والے ہیں، اپنی چاہت چھوڑنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں المہاجر من ہجر نفسہ، جو جی چاہے، من چاہے، من کی چاہت کو چھوڑ دے، مولا کی چاہت کو اپنا لے، جب یہ ہوگا تو اس کو کہیں گے مہاجر۔ ہجرت کا اصل معنی ہے چھوڑنا، خواہشات کو چھوڑنا اور خدائی کو پکڑنا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ من کو چھوڑنا، مولا کی پکڑنا۔ من کی مرادیں نہیں، مولا اللہ کیا چاہتا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اسی لیے کہتے ہیں آدمی، حدیث پاک میں ہے، آدمی جس نیت سے ہجرت کرتا ہے نا وہی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیکی کے راستے میں بھی نیکی کی نیت نہیں ہے، کام کی نیت ہے تو کام بن جاتا ہے، اللہ نہیں ملتا۔ اس لیے علامہ اقبال عجیب کہا تھا کہ ہم سارے سجدے کرتے اپنی غرض کے لیے، کاش ایک سجدہ کر لیتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو سارے سجدوں سے بے نیاز ہو جائے۔ عبادت کر رہے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نکلی تھی، کچھ وہاں اللہ کے دوست بیٹھے تھے، انہیں ایک سبق کی بات کہی کہ کیوں عبادت کر رہے ہو کہ جنت کی طرف، کیوں گناہ چھوڑ رہے ہو کہ جہنم کے خوف سے، کہ دونوں ہی نامراد ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، بولے گناہ اس لیے چھوڑو کہ یہ میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، نیکی اس لیے کرو کہ میرے اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، تو اصل ہے۔ اللہ میں اقبال کہتے ہیں وہ سجدہ نصیب ہو جائے نا، عبادت کے امتحان میں آدمی پہنچ گیا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت یہاں تک کرو کہ تمہیں موت بھی آئے تو ایسی عبادت سے کہ مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، موت تک عبادت اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں یعبدون سے یہ صرف مراد نہیں ہے، بے شک یہ بھی ترجمہ ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے انسان جنات کو پیدا کیا، لیکن اس کی اصل تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بندہ اللہ کو پہچان لے۔ جب بیٹا باپ کے احسانوں کو پہچانتا ہے، ان کو مان سنمان دیتا ہے نا، تو بیٹا بھوکا پیاسا رہ کر، گرمی سردی برداشت کر کے باپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت گھٹ جاتی ہے نا تو پتلی گلی سے نکل جاتا ہے اور بہانہ بناتا ہے۔ اس لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ بندے اللہ کو پہچان لیں۔ جب پہچان جاتے ہیں پھر اطاعت کرتے ہیں، پھر اطاعت میں مزہ بھی آتا ہے۔ اور اگر احسان کو نہ پہچانے، عبادت تو کرتا ہے لیکن بحالت مجبوری، یا تو جہنم کے ڈر سے یا جنت کی طلب سے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے ایسا سوچ لیا کہ تم جنت میں بغیر امتحان کے داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا بھی نہیں کہ کون اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات چھوڑنے والا ہے اور تم میں سے کون ثابت قدم رہنے والا ہے۔ اللہ جانے گا، پرکھے گا، امتحان لے گا۔ اس نے انعامات کیے ہیں، اس نے نوازا ہے،
اس نے ہمیں ساری امتوں پر جو ہے فوقیت دی ہے، منزلت دی ہے، انعامات اکرامات فرمائے ہیں۔ 1,000 مہینوں سے بہتر اس امت کو ملی ہے۔ ساری امتوں سے پہلے جنت میں جانے کا مزدہ اس امت کو ملا ہے۔ سب کے گناہوں کے پرچے شائن بورڈ لگ جایا کرتے تھے، اس امت کے گناہ کو چھپانے پر ثواب دیا گیا ہے۔ ایسے تو نہیں مل گیا، اسے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تب جا کے جنت میں پہلے جانا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا چلے جائیں گے، اسلمنا نہیں، اسلمنا کہو، آمنا تو محنت سے آئے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، پہلے تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، میدان میں اتریں گے، جوہر دکھائیں گے۔ اب جب تمہارے سامنے وہ ملاقات کر کے آ گئی، جب تم چاروں طرف سے بیچ میں آ گئے تو کیوں بوکھلا رہے؟ وہ تو تمہاری ملاقات کو آ گئی، جس کی ملاقات کرو گے تو مولا ملے گا، اللہ ملے گا۔ اور تم تو تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے موت کی، ان تلقوا، کہ وہ تمہیں ملاقات کرے، اللہ سے ملو، اللہ کا دیدار کرو، اللہ جل شانہ کے کیے ہوئے وعدوں کو تمہارے سامنے، نظروں کے سامنے لایا جائے۔ مشکاہ شریف میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ جنتی ہوتا ہے نا، جنتی، اس سے قبر میں روزانہ صبح میں اور شام میں، جنت میں جو مقام اس کو حساب و کتاب کے بعد ملنا ہے نا، وہ صبح بھی دکھایا جاتا ہے، شام کو بھی دکھایا جاتا ہے، تاکہ اس کو لمبی مدت تک سونے کا دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اللہ فرماتے تمہیں تو وہاں وہ ملاقات میں آ گئی، موت سامنے چاروں طرف سے دکھنے لگی، ارے کہاں جائے؟ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تو تم نے اس کو دیکھ لیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے اعمال کریں، اپنے آپ کو خواہشات سے، منمانی مرادوں سے بچائیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کی ہمیں فکر عطا فرمائے اور اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جہاد یعنی خواہشات نفسانیہ سے بچ کر اطاعت خداوندی اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ کے حکم اور رحمت والے نبی خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سامنے چاہے مال آئے، چاہے جان آئے، چاہے جہان آئے، اللہ تعالیٰ اطاعت خداوندی، اطاعت محمد مصطفیٰ کے سامنے سب قربان کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔